ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا، لیکن تلاش و بسیار کے باوجود اسے کہیں نہ ملا۔ اسے یقین تھا حاکم وقت کے دربار میں فریاد کروں گا تو اسے سرکاری خزانے سے دوسرا اونٹ مل جائے گا۔ دارالحکومت کے اس علاقے سے کافی دور تھا، پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح خلیفہ کی رہائش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں کوئی دربان تو نہ تھا، البتہ ایک نوجوان نے مسافر کا استقبال کیا اور اسے بتایا کہ خلیفۃ المسلمین سرکاری کام سے کہیں گئے ہوئے ہیں، کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے، تب تک کے لیے آپ اس حجرے میں تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ جب تک کھانا تیار ہو کر آیا، مسافر نے دیکھا کہ ایک شخص مکان سے متصل مسجد میں آ کر بیٹھا اور اپنے توشے سے خشک روٹی نکال کر اسے پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا تھا۔ نوجوان نے مسافر کے سامنے کھانا پیش کر کے اسے کھانے کی درخواست کی۔ اس نے کہا، واللہ میں یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اس مسکین کو اپنے ساتھ شریک طعام نہ کر لوں جو مسجد کے صحن میں بیٹھا خشک روٹی کھا رہا ہے۔ تب نوجوان نے بتایا کہ یہی تو خلیفہ وقت ہیں اور میں ان کا بیٹا ہوں، وہ سادہ غذا کے عادی ہیں اور یہ پرتکلف کھانا ہرگز نہیں کھائیں گے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک یہ سادگی دیکھ کر حیران رہ گیا اور سرکاری خزانے سے اپنے گمشدہ اونٹ کی جگہ دوسرا اونٹ لے کر وہ امیر المؤمنین کو دعائیں دیتا ہوا اپنی بستی کی جانب لوٹ گیا۔ ایک مرتبہ اسی خلیفہ کی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ لگ گئی۔ خلیفہ نے قاضی شہر کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا اور پیشی کے وقت عدالت نے مدعی سے اپنے حق میں گواہ پیش کرنے کو کہا۔ خلیفہ نے اپنے بیٹے اور سرکاری ملازم کو بطور گواہ عدالت میں حاضر کیا تو قاضی نے یہ کہہ کر ان کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بیٹے کی شہادت باپ کے لیے اور خادم کی شہادت آقا کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ مدعی خلیفہ نے قاضی سے عرض کیا، یہ محض میرا بیٹا نہیں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانان جنت کے سرداروں میں شمار کیا ہے۔ قاضی نے جواب دیا، مقدمہ زمین پر ہے اور آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی اور گواہ لائیے۔ ثبوت نہ ہونے کی بنا پر خلیفہ کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ یہودی اسلامی عدالت کا یہ انصاف دیکھ کر حیران و ششد رہ گیا۔ باہر نکل کر اس نے خلیفہ وقت سے معافی مانگی اور ذرا ان کی خدمت میں پیش کر کے مسلمان ہو گیا۔ قاضی ابو شریک کی عدالت میں مقدمہ لے کر جانے والا کوئی عام شہری یا معمولی حاکم نہیں، بلکہ ہمارے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے جس بیٹے کو بطور گواہ پیش کیا وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ پہلے واقعے میں خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والا خلیفہ وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور جس نوجوان نے مسافر کو خوش آمدید کہہ کر اس کی مدارت کی وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تاریخ اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیاوی مال و دولت سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ وہ درہم و دینار کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کرتے تھے، افسوس تو مجھ سے جدا ہوئے بغیر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی جب تک میں تجھے خیرات نہ کر دوں مجھے سکون ملے گا، نہ کوئی اجر و منافع۔